بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر علی رضا آپ کے پوچھے گئے سوالوں کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماہ رمضان سے متعلق والدین کی کچھ ماؤں کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں، تو ان کے جواب کے لیے ایک جو بہت زیادہ کامن سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا حاملہ خواتین کے لیے روزہ خطرناک ہو سکتا ہے، یا کن خواتین کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا اس کا بچے پر کیا اثر پڑتا ہے، یا کس ماہ میں رسک زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، جو روزہ ہے اس کا یہی ہے کہ جو ایک حاملہ خاتون ہے، جو اس کے حمل کے پہلے 3 ماہ ہوتے ہیں، جو فرسٹ ٹرائمیسٹر ہوتا ہے، اس میں روزہ رکھنے سے یہ ہے کہ اس کا جو بچہ ہے پیٹ میں، اس کی نشو و نما میں رکاوٹ آ سکتی ہے، کیونکہ یہ ٹائم ہوتا ہے جس میں بچے کے آرگنز گرو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ٹائم ہے یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پہلی دفعہ مائیں بنتی ہیں خواتین، یا کچھ خواتین کو بہت زیادہ وامٹ ہوتی ہے حمل کے دوران، جس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں ان کے ہونے والے بچے کے لیے۔ اس کے علاوہ 22 to 27 ویک والا جو ٹائم پیریڈ ہے، یا جو لاسٹ ٹرائمیسٹر ہے، 3rd ٹرائمیسٹر، اس میں بھی چونکہ بچے کی ایک میکسیمم نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، بچے کا ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس ٹائم میں عموماً سمجھا جاتا ہے کہ رسک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، کمپلیکیشنز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر ماں کچھ روزہ رکھتی ہے اور یا وہ کوئی پہلے تندرست نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں تندرست ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کرتی ہے، اپنے ملٹی وائٹامنز لے رہی ہے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، تو وہ بڑے احتیاط والے طریقے سے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق وہ روزہ رکھے۔ لیکن فرسٹ ٹرائمیسٹر اور جو 3rd ٹرائمیسٹر ہے، 22 to 27 ویک والا جو ٹائم ہے، اس میں کمپلیکیشنز کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں حاملہ خاتون کے لیے۔ اچھا، ایک دوسرا سوال جو بہت زیادہ کامنلی پوچھا جاتا ہے کہ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے رمضان کا اصل مسئلہ کیا ہے، کیا دودھ کم ہو جاتا ہے، اس میں حقیقت ہے یا یہ وہم ہے؟ اس کے علاوہ سحری اور افطاری میں جو ایک والدہ ہے، جو دودھ پلانے والی ماں ہے، وہ کیا کھائے، اور بچے کی ہائیڈریشن کو کیسے چیک کیا جائے؟ تو دیکھیں، ماہ رمضان میں یہ ایک حاملہ خاتون ہے یا جس نے بچے کو جنم دیا ہے، اس کی نیوٹرینٹس بہت زیادہ بہتر ہونی چاہیے رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے۔ اب جو ایک دودھ پلانے والی ماں ہے، دودھ کا جو 87% جو ماں کا دودھ ہوتا ہے وہ پانی پہ مشتمل ہوتا ہے، اس میں پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ماں کو چاہیے کہ وہ دودھ پلانے والی ماں کو چاہیے کہ وہ افطاری سے سحری کے دوران کم سے کم 8 سے 12 گلاس پانی پیے۔ اس کے علاوہ موسمی پھلوں کا استعمال کر سکتی ہے، نمک اور چکنائی تلی ہوئی چیزیں جو بہت زیادہ ڈیپ فرائیڈ فوڈز ہیں اس کا کم استعمال کرے، کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس لے جس طرح جو کا دلیا ہے، یہ چیزیں استعمال کر سکتی ہے، انڈے کا استعمال کر سکتی ہے، دودھ دہی کا استعمال کر سکتی ہے۔ اس کے جو دودھ کی مقدار ہے اس میں بھی کمی نہیں آئے گی، لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ ماں کو اس کی دودھ کی کمی کرتی ہیں رمضان میں، اور اگر ماں بہت زیادہ پہلے سے ہی ویک ہے، اس کی نیوٹریشن پوری نہیں ہو رہی، تو بچے کو دودھ میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے لیے اگر دیکھیں بچے میں اب ڈی ہائیڈریشن کیسے چیک کی جائے، اس میں یہی ہے کہ بچے کے ہونٹ سوکھتے ہیں، بچے کے آنسوؤں کی جو مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے، بچے کے جو پیمپر ہیں وہ کم گیلے ہونے لگ پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچہ بہت زیادہ اریٹیٹ رہتا ہے، جو بڑا بچہ ہے وہ سر میں درد محسوس کرتا ہے، آنکھوں کے آگے دھندلاہٹ محسوس کرتا ہے، چکر محسوس کرتا ہے، اور بہت زیادہ شدید پیاس، ہونٹ سوکھتے ہیں، زبان سوکھتی ہے، تو یہ سب علامات بچے میں ڈی ہائیڈریشن کی ہو سکتی ہیں، اور والدہ ان ساری علامات کو جانچ کر بچے کی کیفیت کو دیکھ سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور بہت کامن پوچھنے والا سوال ہے کہ بچے کو کس عمر سے روزہ رکھوایا جائے۔ اچھا دیکھیں، آپ کو چاہیے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، جو 7، 8، 9 سال کے بچے ہیں، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھروں میں روزے رکھتے ہیں، کچھ خوشی سے روزے رکھتے ہیں، والدین کے کہنے پہ روزے رکھتے ہیں، یا کچھ بچے بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، ان کو بہت خوشی ہوتی ہے رمضان کی، وہ گھر میں جب اپنا ماحول اس طرح کا دیکھتے ہیں روزے رکھنے والا، تو وہ بچے بھی ضد کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ تو دیکھیں، جو ایک تندرست بچہ ہے، جس کی ہائیڈریشن بہتر ہے، اس کو کسی نیوٹریشن کی کمی نہیں ہے، آئرن کی کمی نہیں ہے، تو آپ اس کو جو 7، 8، 9 سال کا بچہ ہے اس کو روزہ رکھوا لیں، لیکن اس شرط پہ کہ وہ ہاف روزہ رکھ لے، تھوڑی دیر کا، چند گھنٹوں کا روزہ رکھ لے، اور اس چیز میں بچہ ضد نہ کرے۔ اس کے لیے آپ بچے کو کاؤنسل کریں، اس کے ساتھ اچھا بیہیو کریں، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ روزہ ضرور رکھ لو، لیکن جب آپ کچھ تھوڑا اور بڑے ہو جاؤ گے یا بالغ ہو جاؤ گے تو آپ کو تب پورا روزہ رکھنا چاہیے، آپ ابھی پریکٹس کر لیں۔ آپ دیکھیں، اس طرح بچے کو سمجھا لیں کہ یہ روزہ جو ہے، ہاف روزہ جو ہے وہ آپ کا ایک طرح کا روزے کی پریکٹس ہے،
کہ آپ آگے جب تھوڑے مزید بڑے ہو جائیں گے تو آپ پورا روزہ رکھ سکیں گے۔ آپ بچے کو صبح سحری کروا لیں اور کوشش کریں کہ 10 ساڑھے 10 بجے اس کو کچھ پانی یا کھجور کچھ اس طرح کی چیز دے دیں کہ وہ بچہ اپنا روزہ کھول لے۔ 7 8 9 سال کا بچہ عموماً ہاف روزہ یا اتنے چند گھنٹوں کا فاقہ ہی کر پاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچہ 12 سال سے بڑی عمر کا ہے اور اس کی نیوٹریشن بہت اچھی ہے، وہ تندرست ہے، پہلے اچھا کھاتا پیتا ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ اگر بچے کی طبیعت میں کسی بھی قسم کا بگاڑ آتا ہے، وہ بہت کمزوری محسوس کرتا ہے، چکر آتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے یا سر میں درد محسوس کرتا ہے، تو آپ بچے کا روزہ کھلوا دیں، اس کو کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے یا پینے کے لیے دے دیں۔ اس کے علاوہ ماں کے لیے تلقین یہی ہے کہ بچے کو سحری میں اچھی غذا دے، جو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس جو بچے کو انرجی پرووائڈ کریں اور سارے دن کے لیے اس کی جو غذائیت ہے وہ بچے کو ملتی رہے۔ بچے کو پانی ایک اچھی مقدار میں دیں، بچے کو کوئی یہ جو مشروبات جامع شیریں ہیں یا ریڈ مشروبات، کولا ڈرنکس کا استعمال نہ کیا جائے۔ اچھا، ایک عام اور سوال ہے کہ گرمیوں میں روزہ رکھنے والے بچوں میں ڈی ہائیڈریشن کی خطرناک علامات کیا ہیں، کب ORS دینا چاہیے یا کب ڈاکٹر کو فوری چیک کروانا چاہیے؟ اچھا، تو دیکھیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں ویڈیو میں کہ بچوں میں ڈی ہائیڈریشن کی علامات یہی ہیں کہ بچے کا اچانک سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے یا سانس پھول جاتا ہے، بچے کے جسم کا ٹمپریچر چینج ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ بچے کے ہونٹ سوکھتے ہیں، زبان سوکھ جاتی ہے، بچے کے سانس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، بچہ سر میں درد محسوس کرتا ہے، تھکاوٹ، اس کو چکر آنے لگ پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے کے جو پیشاب کی مقدار ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری علامات بچوں میں ڈی ہائیڈریشن کی ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں دیکھیں، اگر آپ نے اپنے چھوٹے بچے کو کہا ہوا ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد روزہ کھول لے، کچھ چیز کھا لے، تو اس میں آپ بچے کو ORS یا ہائیڈریشن ضرور دیں۔ یا اگر کوئی بچہ اپنا روزہ نبھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کی طبیعت اس طرح کی خراب ہو گئی ہے تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ چیز فوراً دے دیں۔ اور اگر آپ کا بچہ بے ہوش ہو گیا ہے یا جھٹکے لینے لگ پڑا ہے، اس کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے یا بہت زیادہ جسم بچے کا ٹھنڈا پڑ گیا، تو ایسی صورت میں آپ بچے کو فوراً ڈاکٹر کو چیک کروائیں گے، کیونکہ یہ ایک ایمرجنسی کی کنڈیشن ہے۔ اگر دیکھیں آپ کا بچہ، والدین کو بہت اچھے بہتر طریقے سے پتہ ہوتا ہے، کچھ بچے بھی اپنی کیفیت کو بہت بہتر طریقے سے جانچ لیتے ہیں۔ اگر بچہ بہت زیادہ کمزور ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اتنا لمبا روزہ جو ہے اس کو نہیں نبھا سکے گا، تو وہ ہاف روزہ رکھ لے، چند گھنٹوں کا روزہ رکھ لے۔ یہ اس کی ایک اچھی پریکٹس بھی ہے اور اس سے اس کو موٹیویشن بھی بچے کو ملے گی کہ وہ آگے جا کے اپنے روزے سارے نبھا سکے گا۔ اچھا، ایک اور سوال والدین کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ سحری میں بچوں کو کون سی چیزیں مت دیں۔ اچھا دیکھیں، میری والدین سے بہت زیادہ یہ گزارش ہوتی ہے کہ جن کے بچے روزے رکھ رہے ہیں وہ کوشش کریں کہ بچوں کو سحری کے دوران جنک فوڈز جس طرح کوئی سلینٹی ہے، کوئی چاکلیٹس ہیں، ٹافیز ہیں، یہ چیزیں نہ دیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو آپ کولا ڈرنکس کا استعمال بالکل نہ کروائیں۔ بچوں کو بہت زیادہ چٹپٹی چیزیں یا بہت زیادہ ڈیپ فرائیڈ فوڈز وغیرہ آپ بچوں کو نہ دیں۔ جو بہت زیادہ پروسیسڈ فوڈز ہیں وہ آپ بچوں کو ہرگز مت دیں۔ اس کے علاوہ آپ بچوں کو موسمی پھل دے سکتے ہیں، بچوں کو پانی کی ایک اچھی مقدار پلائیں، بچوں کو کھجور کھلا سکتے ہیں، آپ بچوں کو انڈا دیا جا سکتا ہے، دہی دے سکتے ہیں، دلیا دے سکتے ہیں، بچوں کو گوشت کھلا سکتے ہیں، سبزی دے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ بچوں کو کھلا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور والدین کا بہت کامن کوسچن ہوتا ہے کہ رمضان میں نومولود بچوں کی دیکھ بھال کیسے کریں اگر ماں روزہ رکھ رہی ہے؟ کون سے بچے زیادہ رسک پر ہوتے ہیں یا گرمی میں بچے کو کیسے محفوظ رکھیں؟ دیکھیں، یہ لوگوں کا بہت کامن کوسچن ہے۔ نومولود بچوں کی احتیاط یہی ہے کہ دیکھیں، ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اور جو فارمولا فیڈ پہ ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق جو اس کی ڈیمانڈ ہے، جو بچے کی نیڈ ہے، اس کے مطابق بچے کو دودھ ماں ضرور پلائے۔ اگر ماں نے خود بھی روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کی کیلوریز ایڈیکویٹ ہونی چاہیے ماں کی، کہ وہ اپنے بچے کو بر وقت اور جب بچے کی ڈیمانڈ ہے وہ بچے کو دودھ پلاتی رہے، اور ماں کا دودھ اتنا ہونا چاہیے کہ جو بچے کی بھوک کو پورا کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی جو چھوٹے بچے ہیں جو پری ٹرم پیدا ہوئے ہیں یا جو کوئی فیلئر ٹو تھرائیو ہیں، جن کا عمر کے ساتھ وزن اتنا نہیں گین ہوا جتنا گین ہونا چاہیے، وہ بچے رسک پر ہوتے ہیں، کیونکہ عموماً جب مائیں روزہ رکھ رہی ہوتی ہیں تو بعض اوقات ماؤں میں دودھ کی جب کمی آتی ہے تو اس کی وجہ سے بچوں کو جب نیوٹرینٹس نہیں ملتے تو ایسے بچے زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے دودھ کی کمی کی وجہ سے، پانی کی مقدار کم پینے کی وجہ سے، تو یہ ساری چیزیں ماں کو بہت زیادہ
خیال کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ گرمی میں یہی ہے کہ دیکھیں جو ایک انوائرمنٹ ہے وہ اس کو آپ نے بچے کا جو ٹمپریچر ہے اس کو آپ نے مینیج رکھنا ہے، اس سے بچے کی کیفیت بہتر رہے گی۔ اگر 6 ماہ سے اوپر کا بچہ ہے تو ظاہری بات ہے ماں اس کو وقتاً فوقتاً ویننگ اچھی سٹارٹ کروائے، ویننگ کرواتی رہے، چاہے ماں نے خود بھی روزہ رکھا ہو۔ لیکن جس ماں کا بچہ 6 ماہ سے اوپر کا ہے تو وہ ماں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے، وہ ماں روزہ رکھ سکتی ہے کیونکہ اس بچے میں ماں کے دودھ کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، لیکن ساتھ چونکہ وہ ٹھوس غذا بھی کھا رہا ہوتا ہے تو ماں ایزیلی روزہ رکھ سکتی ہے۔ اس لیے بچے کو ویننگ جاری رکھے، ماں حسب ضرورت اگر ماں کو جو دودھ پلانا پڑتا ہے اپنا وہ بچے کو پلائے، ساتھ فارمولا فیڈ دیتی ہے تو وہ دیتی رہے۔ زیادہ رسک والے بچے وہی ہیں جو کمزور ہیں، جن کو کوئی بار بار انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، کوئی کسی بچہ نمونیا کے ساتھ بیمار ہے یا کسی کو پہلے سے ہی الٹی موشن لگے ہوئے ہیں، تو ایسے بچے زیادہ تر رسک پر ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ کنڈیشنز ماں کی ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں اس کے لیے روزہ جو ہے اس کو رکھنے میں بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ جس طرح اکثر جو مائیں ہوتی ہیں ان کو حمل کے دوران بلڈ پریشر زیادہ ہونے لگ پڑتا ہے، تو ایسی کیفیت میں ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق ہی ماں روزہ رکھ سکتی ہے اور اس کو اپنی دوائی کا باقاعدگی سے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی ماں کو کوئی دل کا مسئلہ یا بلڈ پریشر کا ایشو ہے اور کسی کو اگر کوئی شوگر ہے کہ جس میں اس کو دوائی لینی پڑتی ہے بار بار، تو ایسی کیفیت میں بھی روزہ ماں بڑے احتیاط والے طریقے سے رکھے۔ اس کی اپنی ول پاور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس سے والدہ کو اور اس کے ہونے والے بچے کو یا جو وہ کسی بچے کو فیڈ کرواتی ہے تو اس پہ امپیکٹ پڑ سکتا ہے۔ تو یہ کچھ کنڈیشنز ہیں جس میں ماں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس کے علاوہ اگر ماں کو کوئی سائیکوسس یا کسی قسم کا کوئی ذہنی ٹراما کوئی مسئلہ ہے، کوئی اس کی وہ دوائی لیتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی ایک ماں اپنا روزہ بڑے محتاط طریقے سے رکھ سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور والدین کا سوال ہے کہ کیا روزہ رکھنے سے بچے کی گروتھ رک سکتی ہے، یا کمزور بچوں کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، جیسا کہ میں پہلے بتایا ہے کہ جو گروتھ رکنے کا جو پروسیس ہے وہ بچوں کی نیوٹرینٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا بچے کی جو پہلے غذائیت ہے وہ کس طرح کی ہے۔ بچہ دیکھیں پیدائش سے بعد لے کے 5 سال تک بچے کی گروتھ کی ایج ہے، بچے نے برین اس کی ڈیولپمنٹ ہونی ہے، بچے نے باقی اپنے مائل سٹونز اچیو کرنے ہیں، اس کی باڈی کی گروتھ ہونی ہے۔ کسی بھی فیز میں کوئی خلل آئے تو بچے کی گروتھ پہ بہت زیادہ برا اثر پڑتا ہے۔ اب اگر کوئی ایک بچہ بہت زیادہ بیمار رہ رہا ہے یا اس کو بار بار اینٹی بائیوٹکس لینی پڑ رہی ہیں تو بھی بچے کی گروتھ میں خلل آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بچے کو کیلشیم، وائٹامن ڈی یا آئرن کی کمی ہے تو بچہ بیمار رہے گا، اس کی گروتھ میں کمی محسوس ہوگی۔ یا اگر دیکھیں کوئی ایک جو پہلے سے ہی ویک بچہ ہے اور اس نے روزہ رکھا ہے اور وہ بہت دیر کے لیے بالکل بھوکا رہ رہا ہے، تو اس میں غذائیت کی کمی رہے گی، نیوٹرینٹس پورے نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کی باڈی کی جو ڈیمانڈ ہے نیوٹرینٹس کی وہ پوری نہیں ہوگی، تو اس کی گروتھ سٹنٹڈ، اس کو گروتھ اس کی رکے گی۔ تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ بچے کی گروتھ پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اگر ایک صحت مند تندرست بچہ ہے، 12 سال سے اوپر کا ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس سے پہلے بچوں کو تھوڑی تھوڑی دیر کا وقفہ کروا کے بچوں کو تھوڑے چند گھنٹوں کے لیے بھوکا رکھ کے ان کو روزے کی پریکٹس کروائی جا سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال والدین پوچھتے ہیں کہ رمضان میں بچوں میں بخار یا انفیکشن ہو جائے تو کیا روزہ توڑ دینا چاہیے، یا کن بیماریوں میں روزہ منع ہے، یا دوائی کے جو اوقات ہیں وہ کس طرح ایڈجسٹ کریں بچوں میں رمضان کے دوران؟ تو دیکھیں، اگر آپ کا بچہ روزوں میں بہت زیادہ بیمار ہے، چھوٹا ہے، تو آپ اس کو روزہ نہ رکھوائیں۔ کچھ انفیکشنز جس طرح بچے کو اگر کوئی نمونیا ہو گیا ہے تو بچے کو عموماً آئی وی انجیکشنز کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بچے کو بار بار نیبولائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز زیادہ تر تلقین کرتے ہیں کہ بچے کی ہائیڈریشن بہتر ہو، اس کی خوراک بہتر ہو، تو ایسے صورت میں بچے کو روزہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے رکھوانا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ کا بچہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا ہے، یا بچے کو کوئی دل کی بیماری، کوئی کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز ہے، یا بچے کو کوئی سیلیک ڈیزیز ہے، تو اس قسم کی ڈیزیز کے ساتھ بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا بچے کو کسی قسم کا کوئی کنجینیٹل ایبنارمیلٹی ہے، کوئی سی پی چائلڈ ہے، تو اس میں بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ دیکھیں کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ جس میں بچے کو دوائی بھی بار بار دینی پڑتی ہے، جس طرح بعض اوقات بچوں کو جھٹکے والے بچے ہوتے ہیں، ان کی دوائی پراپرلی تو صبح شام چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر کسی بھی دوران اگر جھٹکا لگتا ہے تو اس میں بھی دوائی دینی پڑتی ہے، تو ایسے بچوں میں بھی روزہ نہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ دوائی جو ایڈجسٹ کی جاتی ہے وہ کوشش یہی زیادہ تر ہوتی ہے ہم ڈاکٹرز کی کہ ہم ایک کنوینینٹ ڈوز دیں بچوں کی، کہ وہ صبح اور شام، مطلب سحری اور جو افطاری کا ٹائم ہے اس میں بچے، جو بڑے بچے ہیں وہ عموماً ٹیبلٹس یوز کر لیتے ہیں، ان کو اس ٹائم پہ تجویز کی جائے۔ اس کے علاوہ لیکن اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو وہ اگر روزہ نہیں رکھ رہا تو پھر اس کو
جو اس کی بیماری کی نوعیت ہے اس کے مطابق ہی دوائی دینی پڑتی ہے۔ اچھا، ایک اور والدین کا سوال ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو رمضان میں کیسے متوازن غذا دیں، اور اگر بچوں کے کوئی امتحانات ہیں تو روزوں میں اگر کوئی امتحان ہے تو اس میں بچے کی غذا کو کس طرح بہتر کیا جائے۔ تو دیکھیں، بار بار اسی چیز پر فوکس کیا گیا اور والدین کو تلقین کی گئی ہے کہ رمضان میں والدین کو چاہیے کہ بچوں کو ایک متوازن غذا دیں۔ آپ بچوں کو موسمی پھلوں کا، سلاد کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ بچوں کو گوشت کا استعمال کر سکتے ہیں، بچوں کو آپ جو چاول ہے وہ کھلا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ چٹپٹی چیزیں وغیرہ یا بہت زیادہ کولا ڈرنکس، جنک فوڈز یا جو یہ لال مشروبات یا کوئی اور پیلے مشروبات ہیں ان کا استعمال بچوں میں اتنا نہ کروائیں۔ اس کے ساتھ ہی بچوں میں بہت زیادہ چاکلیٹس یا میٹھے کا استعمال نہ کریں۔ باقی گھر کی جو بھی ایک متوازن غذا ہے وہ بچے کو ضرور دی جائے، اور یہ ایک بچے کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے جسم کی۔ اس کو رمضان میں دہی، کھجور، ان چیزوں کا استعمال ضرور کروائیں۔ آپ بچے کو آلو کھلا سکتے ہیں، بچے کو انڈا دیں تاکہ وہ اس کی پروٹین میں اہم رول پلے کرے، جو کہ بچے کے لیے غذائیت سے بھرپور غذا ہے۔ اسی طرح کی یہ غذائیں دینے سے بچے جو ہیں وہ بالکل ٹھیک، تندرست اور توانا رہتے ہیں روزوں میں اور رمضان میں بھی۔ اچھا، ایک اور بہت عام لوگوں کا کوشچن ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں ماں اور بچے کو کون سی ایسی غذا دیں۔ اچھا دیکھیں، آپ رمضان میں ماں کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آئرن، کیلشیم، پوٹاشیم، میگنیشیم سے بھرپور غذائیں دیں، جس میں کہ گوشت، قیمہ شامل ہے۔ آپ اس کو جو گوشت قیمہ ہے بہت زیادہ چٹپٹا یا بہت زیادہ تلا ہوا نہ استعمال کریں، کوشش کریں کہ ابال کے یا کوئی گرل کیا ہوا یہ استعمال کر لیں پیسز کی صورت میں گوشت۔ اس کے علاوہ آپ موسمی پھل سارے استعمال کر سکتی ہیں، ماں بچہ بھی استعمال کر سکتا ہے جس کی ویننگ آپ نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، چھوٹا بچہ جس کی ویننگ سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کو بھی آپ گوشت میش کر کے دے سکتے ہیں، ماں انڈے کا استعمال زیادہ کرے۔ اس کے علاوہ بچوں میں اور ماؤں میں آپ بچوں کو بھuنے چنے اور آپ 2-3 بادام کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ والدہ کو اور بچے کو کھجور کھلا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو انرجی پرووائڈ کرتی ہیں، ماں کو بھی اور بچے کو بھی۔ اس کے علاوہ اگر 6 ماہ سے چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس کو صرف ماں کا ہی دودھ پلائیں گے۔ اس سے اوپر کا بچہ ہے تو وہ ویننگ میں جو بھی اس کی غذا ماں دے رہی ہے وہ جاری رکھے گی۔ 1 سال سے اوپر بچہ ہے تو اس میں وقتاً فوقتاً شہد کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماں اور بچے دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دہی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کولڈ ڈرنک سے اوائڈ کیا جائے۔ امید ہے میری آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے جو کامن سوال ہیں ان کا جواب آپ کو ملا ہوگا۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس سے متعلق تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ کو رمضان کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں اور آپ اس سے بالکل فائدہ اٹھا سکیں اور آپ رمضان کے برکتوں والے مہینے سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔